ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 77ویں قسط، ذکیہ مشہدی کی تحریر، تھکے پاؤں۔ رتنا کو جانکی کٹیر ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ تقریب کا گھر ویسے بھی دور سے پہچانا جاتا ہے۔ بڑی ہی سادہ لیکن قیمتی آرائش تھی۔ اس نے دل ہی دل میں میناکشی کے گھر والوں کے ذوق کی داد دی۔ گیٹ پر استقبال کرنے والوں کا ہجوم اتنا ہی تھا جتنا مہمانوں کا، لیکن وہ صرف میناکشی کی بڑی بہن کو پہچانتی تھی جو ایک مرتبہ کالج کے کسی فنکشن میں آئی تھی۔ رتنا کو دیکھ کر وہ آگے بڑھیں اور بڑے خلوص سے اس کو اندر لے گئیں۔ سہیلیوں میں گھری میناکشی نے دور سے نعرہ لگایا، ہیلو مس، آپ آ گئیں؟ سو ویری سویٹ آف یو۔ اس کے چہرے پر حقیقی خوشی کی جھلک نظر آئی۔ میناکشی کی بہن اسے وہاں چھوڑ کر مڑ رہی تھیں کہ اس نے انہیں مخاطب کیا، نیلو دیدی، آپ مس کو لے جا کر 2-4 لوگوں سے انٹروڈیوس کرا دیجئے، ورنہ یہاں ہم لوگوں کے بیچ میں یہ تو بور ہی ہو جائیں گی۔ اور وہ اپنی ایک سہیلی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ننھے سے آئینے میں دیکھ کر اپنا ٹیکا درست کرنے لگی۔ بارات اپنی جگہ سے میناکشی کے گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی، اس لیے اس کا سنگار تقریباً مکمل تھا، بس فائنل ٹچز دیے جا رہے تھے۔ اس کی ہم عمر لڑکیوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ خوش رنگ قیمتی کپڑے پہنے وہ اس کے گرد تتلیوں کی طرح تھرک رہی تھیں۔ باہر لان اور گیٹ کو چھوڑ کر باقی ساری جگہوں کی روشنیاں پوشیدہ تھیں۔ روشنی کا سرچشمہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بڑی راحت انگیز روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ روشنی کے کسی ایسے ہی پوشیدہ ذریعے نے میناکشی کا چہرہ بھی روشن کر رکھا تھا۔ رتنا نے ٹھنڈی سانس لی۔ ٹھیک تو ہے، وہ اپنے سے تقریباً 15-20 برس چھوٹی ان لڑکیوں کے درمیان رہ کر نہ صرف خود بور ہوگی بلکہ انہیں بھی بور کرے گی۔ اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا تحفہ میناکشی کے ہاتھ پر رکھا اور اپنی میزبان کے پیچھے ہو لی۔ وہ اسے لے کر لان پر آ گئیں، جہاں قناتیں لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور دولہا کے لیے خوب اونچا پھولوں بھرا پلیٹ فارم اور منڈپ بنے ہوئے تھے۔ معاف کیجیے گا مس کشور، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ 2-4 نام دہرائے۔ یہ ہے مسز کھنہ، یہ مسز ماتھر، یہ مسز دورانی، یہ مسز جھا، اور یہ رہی مینا کی سب سے فیورٹ ٹیچر مس کشور۔ وہ تعارف کچھ ادھورا سا چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں۔ مہمانوں کا تانتا تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو مسز کشور، آپ میناکشی کے کالج میں کون سا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں؟ زیوروں سے لدی ایک قدرے حسین خاتون نے سوال کیا۔ پولیٹیکل سائنس، اور معاف کیجیے گا میں مس کشور ہوں، مس رتنا کشور، اس نے ہولے سے کہا۔ دوسری تینوں خواتین نے جو اس جھرمٹ میں تھیں لمحے بھر کو اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ شادی شدہ عورتوں کی آنکھوں کے اس لمحاتی، بے حد لمحاتی مگر برچھی کی طرح چپ جانے والے رد عمل کی وہ عادی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ اس کو ذرا سا ہلا دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رتنا کے آ جانے سے باتوں کا جو سلسلہ ٹوٹا تھا اس کا سرا انہوں نے پھر پکڑا۔ مسٹر کھنہ باہر گئے ہوئے ہیں، ورنہ وہ ضرور آتے۔ آفیشل ٹرپ تھا، ملتوی کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ دوسری خاتون بولی، تو یہ روپ سنگھار آج بیکار ہی گیا، آج تو آپ دلہن سے ٹکر لے رہی ہیں۔ اور انہوں نے بڑا پھوڑ سا کہکہا لگایا۔ ہاں، میرا بنٹی بھی کہہ رہا تھا کہ کھنہ آنٹی آج بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ بھائی دی وے، آج بنٹی کو حرارت تھی مگر زبردستی کر کے ساتھ آ گیا۔ 12 برس کا ہو گیا مگر اس قطر شریر ہے۔ رتنا نے ذرا چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بات کرنے والی خاتون کی عمر اس سے کافی کم نظر آ رہی تھی، مگر وہ اپنے 12 برس کے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی۔ ٹھیک تو ہے، اگر اگلے سال میناکشی کے یہاں بیٹا ہو جائے تو 12 برس بعد میناکشی صرف 31-32 برس کی ہوگی، جبکہ وہ خود اب 48 کی پوری ہو چکی ہے۔ اگر اس کی اپنی شادی وقت سے ہوئی ہوتی تو… اسے یوں گمسم دیکھ کر ایک خاتون نے درمیان سے شوہر اور بچوں کی بات کاٹ دی اور جیسے ترس کھا کر اسے بھی گفتگو میں شریک کرنا چاہا۔ تو میناکشی نے پولیٹیکل سائنس لیا تھا؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ سوال بڑا بے تکا اور غیر اہم تھا اور قطعی آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا اور از راہ اخلاق گفتگو جاری رکھنے کے لیے ان کے جڑاؤ نیکلس کی تعریف کر دی۔ وہ کھل اٹھیں۔ یہ میرے شوہر بمبئی سے لائے تھے،
ان کا ہیڈ آفس بمبئی میں ہی ہے. جب جاتے ہیں میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے آتے ہیں. رتنا کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب اس کے جواب میں کیا کہے. باقی تینوں خواتین زیورات پر گفتگو کرنے لگیں جو ان کے شوہروں کو پسند تھے یا ناپسند. مسٹر کھنہ کو بھاری زیورات ناپسند تھے، ماتھر صاحب کو پسند. مسٹر دورانی بیوی کے لیے زیورات کا انتخاب خود کرتے تھے، جبکہ مسٹر جھا نے یہ معاملہ مکمل طور پر مسز جھا پر چھوڑ رکھا تھا. ویسے ان کا کہنا تو تھا کہ مسز جھا کو زیوروں کی قطعی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی حسین لگتی ہیں. رتنا احمقوں کی طرح کھڑی سب سن رہی تھی. کتنی یکساں ہوتی ہیں یہ عورتیں. چہرے اس کے لیے اجنبی تھے لیکن باتیں اجنبی نہیں تھیں. یہ باتیں وہ ہر جگہ سنتی آئی تھی. اسٹاف روم میں، گھر پر، شادی، بیاہ، منگنی، سالگرہ، ہر تقریب میں عورتیں بس یہی باتیں کرتی نظر آتی تھیں. میرا گھر، میرے بچے، اچار کی ترکیبیں، مٹھائیوں کے نسخے، شوہر کی محبت یا بے اعتنائی. اچانک مسز درانی کو رتنا کا خیال آ گیا اور انہوں نے گفتگو کا دھارا اس کی طرف موڑ دیا. تو آپ میناکشی سے ملیں؟ وقفے وقفے سے یہ خواتین اپنے انتہائی مہذب ہونے کا ثبوت دیتی ہیں اور اپنی دنیا سے باہر نکل کر اپنی دانست میں ایسے سوال کر لیتی ہیں جو اس کی دلچسپی کا باعث ہو سکتے ہیں. وہ شادی شدہ عورتوں کی ان مہربانیوں کی بھی عادی ہو چکی تھی. جی ہاں، مل لی، اس نے اکتایا ہوا سا جواب دیا اور گردن اونچی کر کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی جہاں اچانک بارات کے آنے کا غلغلہ بلند ہوا تھا اور دلہن کو جے مالا کے لیے باہر لایا جا رہا تھا. رسم ختم ہوئی تو وہ خواتین جانے کدھر کھو چکی تھیں. میناکشی کو دولہا کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا. رتنا کھوئی کھوئی سی کھڑی تھی، اتھاہ سمندر کے درمیان ایک تنہا بوند. شادیوں میں جانا اسے سخت ناپسند تھا. وہ ان میں شریک کرتے کرتے اکتا چکی تھی. پہلے اس نے ہم عمر سہیلیوں کی شادیوں میں شرکت کی، پھر اس نے ان لڑکیوں کی شادیوں میں شرکت کی جو اس سے چھوٹی تھیں، اور اب ان کی باری تھی جو اس کے سامنے پیدا ہوئی تھیں. مثلاً اس کے وطن میں اس کی پڑوسی سیتا چاچی کی چھوٹی بیٹی روپا، بابا کے پرانے دوست ریاست حسین ایڈوکیٹ کی بیٹی زرینہ اور چھوٹے ماما کی بیٹی ودیا. ان سب کی پیدائش اسے اچھی طرح یاد تھی. روپا کی پیدائش میں سیتا چاچی مرتے مرتے بچی تھیں. زرینہ پیدا ہوئی تو بڑی کالی سی تھی، جس پر ریاست چچا نے کہا تھا، ایک تو بیٹی اس پر کالی. لو جی، ان کی کالی کلوٹی بھی نمٹ گئی. رہی ودیا تو دائی نے نہلا دھلا کر اسے سب سے پہلے رتنا کی گود میں ہی دیا تھا. مامی ڈیلیوری کے لیے اسی کے یہاں آئی ہوئی تھیں. اب کسی شادی میں شریک ہونے کو اس کا جی نہیں چاہتا تھا. کمسن لڑکیاں اس کی ساتھی نہیں تھیں. وہ رتنا کہیں کھو گئی تھی جو ان کا ساتھ دے سکتی تھی. چنچل، خوش و خرم، بات پہ بات کہکہا لگانے والی، دانتوں تلے انگلی دبا کر فلمی ہیروؤں کا ذکر کرنے والی، کسی بھی عام لڑکی جیسی رتنا. اور شادی شدہ عورتوں میں وہ مد فاضل بن جاتی تھی. مگر میناکشی اس کو بہت عزیز تھی، اس لیے وہ جی کڑا کر کے اس کی شادی میں آ گئی تھی اور اب کرب کے ان لمحات سے گزر رہی تھی جو ہر محفل، ہر ہنگامے میں اس کا مقدر بن جاتے تھے. کالج میں بھی یہی حال تھا. اسٹاف میں تو ویسے کئی کنواریاں تھیں، لیکن ایک کو چھوڑ کر باقی سب بہت کم عمر تھیں. کسی کی منگنی ہو چکی تھی، کسی کا اسٹڈی بوائے فرینڈ موجود تھا، اور جس کا یہ سب نہیں تھا اس کی کم از کم امیدیں برقرار تھیں، اس لیے کہ خواب دیکھنے کی عمر ابھی باقی تھی. رہی مس اسٹیفن تو وہ بہت بوڑھی تھی اور اب تمام پچھتاووں اور احساسات سے اوپر اٹھ چکی تھیں. ان کی پھیکی آنکھوں میں گہری بے نیازی کا تاثر تھا. صرف وہ تھی جو ترشنکو کی طرح نہ آکاش میں تھی نہ دھرتی پر، بس بیچ میں لٹک رہی تھی. شادی شدہ لیکچررز کنواری لڑکیوں کو چھیڑتیں. پہلے اسے بھی چھیڑا جاتا تھا، لیکن اب کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. چھیڑنے سے کب گدگدی ہوتی ہے اور کب تکلیف، یہ ان جہاں دیدہ عورتوں کو معلوم تھا. مہمانوں کو ڈنر کے لیے کہا جا رہا تھا. میناکشی کی بہن اسے ڈھونڈتی ہوئی آئیں اور اسی ٹیبل پر بٹھا گئیں جہاں دولہا دلہن بیٹھے تھے. ابھی پھیرے نہیں ہوئے تھے. دولہا بڑا ہنسمکھ گورا چٹا سا نوجوان تھا. میناکشی کی طرف بڑی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے لیے کھانا نکال رہا تھا. میناکشی کانٹے میں تلی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا پھنسا کر بڑی نفاست سے کتر رہی تھی اور کنکھیوں سے دولہا کو دیکھتی جا رہی تھی. رتنا کو دھکا سا لگا. وہ میناکشی کی بے نیازی کی عادی نہیں تھی، مگر یہ بالکل فطری ہے، اس نے دل کو سمجھایا.
اگر وہ اس وقت مجھ کو توجہ دے تو یہ بڑی غیر فطری بات ہوگی، قطعی اب نارمل۔ اور میناکشی اور اس کے تعلقات میں اب نارمیلٹی کا کہیں شائبہ بھی نہ تھا۔ وہ ایک ذہین اور محنتی طالبہ تھی اور رتنا ایک ذہین، محنتی اور مخلص ٹیچر، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھیں۔ خاموشی سے کھانا ختم کر کے رتنا اٹھنے لگی۔ بس کھا چکی آپ؟ یہ مٹر پلاؤ اور لیجیے گرم گرم۔ میناکشی نے یکایک چونک کر بڑا رسمی سا جملہ کہا تو اس نے بھی چند لمحے اس کے لیے وقف کیے۔ آخر وہ اس کی چہیتی ٹیچر جو تھی۔ رتنا کو ایسا لگا کہ اب میناکشی کا رویہ بھی ان مہربان شادی شدہ عورتوں جیسا ہو گیا ہے جو اپنی گفتگو میں اس کے لیے زبردستی جگہ بناتی ہیں تاکہ وہ اجنبی نہ بنی رہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں مینا، اس کا لہجہ خاصا خشک تھا، اب میں چلوں گی۔ گاڈ بلیس یو ٹو۔ دولہا کی طرف ایک روکھی سی مشفقانہ مسکراہٹ پھینک کر وہ آگے بڑھ گئی۔ میناکشی کو یہ سوچنے کی فرصت نہیں تھی کہ اس وقت رتنا نے پہلی مرتبہ اس سے اتنی بے رخی سے بات کی ہے۔ وہ پھر اس جادو میں گم ہو گئی جو کسی نوجوان کی بھرپور توجہ ملنے پر ایک لڑکی کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ ہاسٹل آ کر رتنا نے کمرے کی لائٹ آن کی، کپڑے بدلے اور بستر میں گھس گئی۔ ہلکی سی خنکی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے پائنتی پر پڑی دلائی سرہانے کھینچ لی اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے خطوط کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کئی روز کی چھٹیوں کے بعد ڈاک آئی تھی، اس لیے اکٹھے 4 خط تھے جو چپراسی عین اس وقت دے گیا تھا جب وہ میناکشی کے یہاں جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ پہلا خط اماں کا تھا، وہی پرانا مضمون، بابو جی کی بیماری، بھیا کی گھٹتی آمدنی اور بڑھتے ہوئے خرچ، ان کی اپنی گٹھیا کی شکایت۔ نئی خبر صرف یہ تھی کہ بھیا کے یہاں پھر بیٹی ہوئی تھی۔ یہ ان کی تیسری بیٹی تھی اور بھیا بابو جی کی طرح ہی ہیں، قانے، کاہل، بغیر کسی جد و جہد کے حالات کے دھارے پر بہنے والے۔ اس نے خط تپائی پر رکھ دیا۔ دوسرا خط انشورنس کمپنی کی طرف سے تھا اور تیسرا صوفیہ کا تھا۔ صوفیہ اس کی رازدار سہیلی تھی اور پابندی سے خط لکھا کرتی تھی۔ وہ واحد ہستی تھی جس کے ساتھ بیٹھ کر اسے مکمل رفاقت کا احساس ہوتا تھا۔ دونوں میں طالب علمی کے زمانے سے ہی اس قدر دوستی تھی کہ ایک مرتبہ پرنسپل چڑیل نے کہا تھا کہ بڑھتی عمر کی 2 کنواریوں کے درمیان اس قدر دوستی مناسب نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں سوائے گندگی کے کچھ نہیں، نفسیات پڑھ رکھی ہے نا؟ صوفیہ نے دانت کچکچا کر کہا تھا۔ صوفیہ کو سروس بھی رتنا کے ہی کالج میں ملی تھی، لیکن پھر اسے بمبئی کی کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بڑا اچھا آفر ملا تھا اور وہ وہاں چلی گئی تھی۔ وہ بھی مڈل کلاس فیملی کی لڑکی تھی اور پیسہ اس کے لیے اہم تھا۔ اس کے جانے کے بعد رتنا کو شدید تنہائی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تھی تو پتھر جیسے بھاری وقت میں کچھ روزن بن جاتے تھے۔ شام کو کسی ریسٹورانٹ میں چائے پی لی، ساتھ ساتھ شاپنگ کر لی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دل کی بھڑاس نکل جاتی تھی۔ دونوں ساتھ بیٹھتی تو نہ جانے کس کس کے قصے نکلتے۔ موٹی مسز واڈیا کے جو ہر وقت جمشید جمشید کرتی رہتی تھیں، جیسے جمشید شوہر نہ ہو چھوٹا بھائی ہو۔ مسز خان کے قصے جو تھیں تو چھپکلی جیسی مگر خود کو مس انڈیا سمجھنے پر مصر تھیں۔ مس اندرا ٹکو کے قصے جو ابھی نئی پرائمری سیکشن میں آئی تھیں اور بڑے دھڑلے سے ایک مہاراشٹرن لڑکے سے رومانس لڑا رہی تھیں۔ آج کل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، رتنا کہتی۔ میں ایسا کرتی تو بابو جی اپنا وزنی جوتا اتار کر اتنی مرمت کرتے کہ عشق کا بھوت میرے سر سے ہی نہیں شاید پورے قصبے سے بھاگ نکلتا۔ مگر کئی بار رتنا نے رات میں خواب دیکھا تھا کہ وہ خود کمسن گوری نازک اندرا ہے اور وہ مہاراشٹرن لڑکا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ کئی بار رتنا نے یہ بھی سوچا کہ اگر بابو جی کم عمری میں اس قدر پابندیاں نہ لگاتے تو وہ شاید آج ایسی بدطینت اولڈ میڈ نہ بن گئی ہوتی۔ صوفیہ کا معاملہ کچھ دوسرا تھا۔ اس کی شادی جس لڑکے سے بچپن میں طے تھی وہ صوفیہ کی بدقسمتی سے پڑھنے میں بہت اچھا نکلا، IPS میں منتخب ہو گیا اور یوں پھر سے اڑا کہ صوفیہ اور اس کے والدین کو حیرت کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ یہ پورے مڈل کلاس کی بدقسمتی ہے کہ جہاں کوئی لڑکا اچھا نکلتا ہے اپر کلاس والے اس کو بھاری قیمت لگا کر اچک لیتے ہیں۔ اب آپ منہ تاکتے رہیے۔ چچا ریاست حسین جیسے جوڑ توڑ والے انسان تو کم ہی ہوتے ہیں۔ زرینہ 18 کی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اسے بیاہ دیا۔ رتنا نے کہا، کیوں چچا، BA تو کرنے دیتے؟ انہوں نے جواب دیا تھا، بیٹا ایک الو پھنس گیا ہے،
کھاتا پیتا پلا ہوا، پھر ملے نہ ملے، اور ملے تو ہو سکتا ہے یہ زرینہ ہی انکار کر دے۔ پڑھ لکھ کر بیٹا کالی کلوٹیوں کے دماغ بھی 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، اور اب شادی اور پھر بچے کے بعد اس کلوٹی زرینہ پر کیسا روپ چڑھا تھا۔ چچا واقعی گرگے 12 دیدہ تھے۔ پوجا کی چھٹیوں میں گھر جا رہی ہوں، ایک زمانہ ہوا گھر گئے، پھر تم سے ملنے کو بھی بڑا جی چاہتا ہے، اگر تمہارا کوئی پروگرام نہ ہو تو تم بھی آ جاؤ، صوفیہ نے لکھا تھا۔ پروگرام، یہ لفظ رتنا کے لیے اپنے معنی کھو چکا تھا۔ یہاں تو وہی حال تھا کہ نہ ساون ہرے نہ بھادوں سوکھے، سال میں اکا دکا پکچر دیکھ لی، کوئی اچھا سا ناول پڑھ لیا، بھیا کی بچیوں کے لیے کسی نئے ڈیزائن کا سویٹر تیار کر دیا، پھر اللہ اللہ خیر صلاح۔ ٹھیک ہے صوفیہ بیگم، آ جاؤں گی گھر تمہاری خاطر، اس نے زیر لب کہا اور چوتھا خط اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا۔ اسے چھوتے ہوئے رتنا کو کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر بچھو بند ہوں، یا پھر وہ پینڈورا کا باکس ہو جس کے کھلتے ہی آفتیں نازل ہو جائیں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس خط کے اندر کیا ہے۔ وہ چند منٹ آنکھیں بند کر کے لیٹ رہی۔ خط مانک چند کا تھا۔ مانک سے اس کی ملاقات کوئی 2 برس پہلے کسی کی معرفت ایک تقریب میں ہوئی تھی، اور تب سے وہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا رنڈوا تھا، 2 جوان لڑکیاں تھیں، دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ رتنا کو نہ اس کی ادھیڑ عمر پر اعتراض تھا، نہ گنجے پن پر، اور نہ 2 جوان لڑکیوں کا باپ ہونے پر۔ اب اس عمر میں ایک کنوارا اچھوتا پری زیادہ تو ملنے سے رہا، مگر رتنا ہتے سے اس لیے اکھڑ گئی تھی کہ مانک اس سے خفیہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ ان کے یہاں بچے نہیں ہوں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں، ایک مرتبہ اس نے بڑی کھسیانی صورت بنا کر کہا تھا۔ ان کے رشتے بھی آ رہے تھے، 1-2 برس میں دونوں کو ساتھ ہی بیاہ دوں گا۔ پھر اب باقاعدہ بیوی کا جھنجھٹ پالنے کی عادت بھی نہیں رہی۔ وہ اور زیادہ چغت نظر آنے لگا تھا۔ تم کانپور میں رہنا، نوکری کی ضرورت نہیں ہے، گزارا پورا دوں گا۔ رتنا سرخ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آج سے آپ یہاں دکھائی نہ دیں، اس نے مضبوطی سے کہا تھا۔ تب سے ماں نے دکھائی تو نہیں دیا تھا، مگر خط ضرور لکھتا رہتا تھا۔ ہر مرتبہ اس کے خط میں ایک نیا جھانسا ہوتا تھا۔ ہنی مون کے بہانے پورا ہندوستان گھما لاؤں گا، کانپور والا مکان تمہارے نام کر دوں گا، کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں لگے گا، وغیرہ وغیرہ۔ رتنا سوکھی لکڑی کی طرح جل اٹھی۔ پہلے تو اتنی شرطیں لگاتا ہے گنجا جیسے اس سے شادی کرنے کو مری جا رہی ہوں، پھر جھانسے دیتا ہے۔ کبھی کبھی اسے مانک کا خط دیکھ کر رونا آ جاتا۔ اتنی بڑی دھرتی، اتنے سارے بھانت بھانت کے لوگ، ان میں سے بھگوان یہی الو مارا تھا اس کے نام پر۔ تیسرے خط کے بعد اس نے اس کے خط بغیر پڑھے پھاڑنے شروع کر دیے تھے، مگر آج نہ جانے کیوں من گھونسلے سے بھٹکے ہوئے پنچھی جیسا ہو رہا تھا۔ شاید میناکشی کے رویے نے کہیں خراش ڈالی تھی۔ جی کڑا کر کے اس نے خط کھول لیا۔ یہ میرا آخری خط ہے، اس کا جواب 15 دن کے اندر مل جانا چاہیے، ورنہ میں کوئی دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈنا شروع کر دوں گا۔ دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں ہے، 2 ہفتے میں فیصلہ کر لو، پھر چاہے خط لکھ دینا یا فون کر دینا۔ ایک بار پھر دہرا دوں کہ کانپور کا مکان، وغیرہ وغیرہ۔ رتنا کو جیسے دھکا سا لگا۔ اسے مانک سے اس مضبوط لہجے کی توقع نہ تھی۔ شاید مانک کے خطوط اس کو چڑھانے کے ساتھ ساتھ کہیں اندر اندر ایک ہلکی سی طمانینت بھی بیدار کر دیتے تھے، حالانکہ اسے اس کا احساس نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں مانک کے لیے خالص مردانہ گالی ابری، مگر اس بار اس نے خط پھاڑا نہیں، بے پرواہی سے اٹھا کر تپائی پر ڈال دیا۔ رتنا گھر پہنچی تو اماں نے پان کی پیک دیوار پر تھوکتے ہوئے بتایا کہ صوفیہ کل آنے والی ہے۔ اس کے بھائی سے بابو جی کی ملاقات ہوئی تھی۔ رتنا خاموشی سے سامان کھولنے لگی۔ کیوں؟ بولتی کیوں نہیں؟ 4 پیسے کماتی ہے تو اس ماں سے بھی اکڑتی ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ اماں ہمیشہ سے کڑوا کریلا تھیں، بوڑھی ہو کر اور نیم پر چڑھ گئیں۔ کیا بولوں اماں، سن تو لیا کہ صوفیہ آ رہی ہے، وہ رسان کے ساتھ بولی۔ اگر کہیں وہ کہتی کہ وہ محض صوفیہ کی خاطر ہی یہ دھول بھرا سفر کر کے آئی ہے تو اماں جانے کتنی آفت بنتی۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبداتی رہی۔ بھیا کی 2 سالہ لڑکی لونی لگی دیواروں سے مٹی کھرچ رہی تھی۔ آنگن میں گائے کا چارہ بکھرا پڑا تھا،
برآمدے کے کچے فرش پر جگہ جگہ گڈھے پڑے ہوئے تھے، دروازوں کو دیمک چاٹ رہی تھی، کھڑکیوں کی سلاخیں زنگ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح رتنا کا جی چاہا کہ وہ اس گھر کو بہت بڑے پھاوڑے کی ایک ہی ضرب سے اکھاڑ کر ہتھیلی پر رکھ لے اور پھونک مار کر اڑا دے۔ پھر کہیں سے الادین کا چراغ مل جائے، وہ اس کو رگڑے، دھواں اٹھے، دیو برآمد ہو اور پوچھے مانگ کیا مانگتی ہے، اور رتنا کہے بس ایک ڈھنگ کا مکان، محل دو محلہ نہیں، لیکن… اس نے آنکھیں ملی۔ باورچی خانے سے دھوئیں کا بادل اٹھ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں گھسا تھا۔ بھابھی انگیٹھی سلگا رہی تھیں۔ دوسرے دن صوفیہ آ گئی اور اس کے سامنے رکھے ہوئے اسٹول پر پاؤں پساڑے بیٹھی جانے کہاں کہاں کی گپیں ہانکنے لگی۔ وہ ہمیشہ سے باتونی تھی، باتونی اور ہنسمکھ۔ فرسٹریشن نے اسے اتنا ڈاؤن نہیں کیا تھا جتنا رتنا کو، مگر اس بار رتنا نے دیکھا کہ اس کی ہنسی میں کچھ زیادہ جان تھی۔ بڑھتی عمر سے چہرے پر آ جانے والی کرختگی میں واضح کمی تھی، اور خلاف عادت اس نے لپسٹک لگا رکھی تھی۔ کیوں رتن بائی، پوچھا نہیں کہ بھلا میں نے لپسٹک کیوں لگا رکھی ہے؟ اس نے اچانک کہا۔ پوچھنے ہی والی تھی۔ اسے بہت پسند ہے۔ اس نے رتنا کو آنکھ ماری۔ کسے؟ رتنا کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی اچانک زور زور سے بجنے لگی۔ آصف کو۔ یہ کون بزرگوار ہیں؟ کون ہیں یہ نہ پوچھو، بس ہیں۔ اور اس کے بعد صوفیہ کی گفتگو آصف کے گرد تیز رفتاری کے ساتھ گھومنے لگی۔ آصف کسی فرم میں کام کرتا تھا، عمر میں صوفیہ سے 4-5 برس چھوٹا تھا، مگر بری طرح عاشق ہو گیا تھا۔ دونوں پابندی سے ملتے تھے۔ آصف کو لپسٹک بہت پسند تھی، کھانے میں تلی ہوئی مچھلی مرغوب تھی، وہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتا تھا۔ اس کی 5 بہنیں تھیں۔ شادی کب کر رہی ہو؟ رتنا کو یہ سوال پوچھتے ہوئے اپنا دل ڈوبتا سا محسوس ہوا۔ شادی؟ اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ وہ بھی ہو جائے گی، شاید نہ ہو۔ نہ ہوئی تو کیا فرق پڑے گا؟ زندگی جینے کے لیے ہے، میں اچھی طرح جی رہی ہوں۔ آصف نے برش لے کر خالی کینوس پر 7 رنگی دھنک بنائی ہے۔ آصف آصف آصف۔ اکتوبر کی اس اداس دوپہر کو صوفیہ کی آواز کسی مشین کی گھوں گھوں کی طرح اور اداس بنا گئی۔ رتنا کو اچانک محسوس ہوا وہ ایک درخت کی نصف کٹی ہوئی شاخ ہے جو دھم سے نیچے آنے والی ہے، یا وہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کا نشیمن جل جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، یا کچھ نہیں تو ایک ایسی پجارن ہے جس کا آخری بت بھی ٹوٹ چکا ہے۔ چھٹیاں گزار کر رتنا ہاسٹل واپس جا رہی تھی تو بس میں راستے بھر اس کو ڈر لگتا رہا کہ کہیں مانک کا خط ادھر ادھر نہ ہو گیا ہو۔ اس میں اس کا پوسٹل ایڈریس تھا اور فون نمبر بھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے کمرہ کھولا اور ڈرتے ڈرتے کمرے پر نظریں دوڑائیں۔ خط اپنی جگہ موجود تھا۔ اس نے کھول کر اسے دوبارہ پڑھا۔ مانک کا دیا ہوا وقت ابھی گزرا نہیں تھا۔ فون نمبر ایک پرچے پر لکھ کر وہ کالج کے آفس میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور آواز میں نمی۔ بڑے بابو کی طرف جھک کر بولی، میں فون کر لوں ذرا؟